شكرا يا ربي شكرا لديك قلبي شكرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. میرے پیارے بھائیوں اور ایم پی سے آئے ہوئے میرے معزز مہمانوں، مسجد ابراہیم ملت نگر فیض پور میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ پیارے بھائیوں، ابھی میں نے جن آیات کی آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ میں تلاوت کی ہیں، یہ آیتیں خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں، اور ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے جن باتوں کا حکم دیا ہے وہ 3 باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور تیسرے عہد و پیمان کی پابندی کرنا۔ یہ 3 باتیں بڑی اہم ہیں جس کو ہر شخص کو لازم ہے کہ وہ اس کو پورا کرے۔ تقوی اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرنے کا نام ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں، آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہوں، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں، جس طرح سے آپ نماز پڑھنے آتے ہیں تو اللہ سے ڈر کر پڑھتے ہیں، نماز آتے ہیں تو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نماز میں ادھر ادھر دیکھتے نہیں ہیں، آپ نماز میں کھیلتے نہیں ہیں، آپ نماز میں کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے ہیں جس سے نماز ٹوٹ جائے۔ کیوں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس ہوتا ہے، بندے کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا یا اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اگر میں کوئی ایسی حرکت کرتا ہوں جس سے نماز میں خلل آ جائے یا نماز ٹوٹ جائے تو آدمی نماز کو پوری دل جمعی کے ساتھ پڑھتا ہے اور کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا ہے جس سے اس کی نماز ٹوٹ جائے۔ ایسے ہی زندگی کے ہر معاملے میں، جب آپ تجارت کر رہے ہوں، جب آپ لین دین کر رہے ہوں، جب آپ کاروبار کر رہے ہوں، جب آپ سماج اور معاشرے میں کوئی اہم ذمہ داری ادا کر رہے ہوں، جب آپ نکاح کر رہے ہوں، شادی بیاہ کر رہے ہوں، جب آپ طلاق اور خلا کے مسائل حل کر رہے ہوں، غرض کی زندگی کے کسی بھی شعبے میں جب آپ ہوں تو وہاں پر بھی اللہ سے ڈر کر ہی زندگی بسر کریں۔ جس طرح سے مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سے ڈر کر نماز پڑھتے ہیں، ایسے ہی زندگی کے ہر معاملے میں بھی اللہ سے ڈریں۔ یہ نہیں کہ مسجد میں آئے تو متقی بن گئے، مسجد میں آئے تو بڑے نیک بن گئے، مسجد میں آئے تو ذکر و اذکار ہو رہی، تسبیحات ہو رہی ہیں، اور مسجد سے جب باہر نکلے تو صاحب سب بھول گئے۔ یعنی پوری دینداری صرف مسجد تک، اور مسجد سے باہر نکلے تو اللہ کو بھی اور اس کے تمام احکامات کو بھی مسجد میں کرتے کے ساتھ ہم نے جھاڑ کر کے آ گئے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان نام ہے مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا۔ مسلمان کے معنی ہی ہوتے ہیں اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا، اپنے آپ کو سلنڈر کر دینے والا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم مرتے دم تک فرمانبردار رہو۔ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری تمہارے اوپر لازم ہے کہ تمہیں موت تک اللہ سے ڈرنا ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کسی ایک گوشے میں اللہ سے نہیں ڈرنا ہے صرف، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈرنا ہے۔ شادی بیاہ کر رہے ہیں، یہاں پر بھی اللہ سے ڈرو۔ کس لیے ڈرو؟ تاکہ ہم سے کوئی بدعت و خرافات نہ ہونے پائے، رسوم و رواج نہ ہونے پائے، کوئی ایسی چیزیں نہ ہونے پائے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہوں، جیسے کہ جہیز ہے، منگنی ہے، جیسے کہ لڑکی والوں کو ایک لمبی فہرست ٹکانا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے سماج اور معاشرے میں ہوتی ہیں کہ جہاں پر بیجا مطالبات کیے جاتے ہیں، بیجا رسوم و رواج ادا کیے جاتے ہیں، بیجا خواہشات کی پیروی کی جاتی ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں تقویٰ سے ہٹ کر ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری سے نکل گئی ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین نے جو باؤنڈری بنا دی ہے ہمارے لیے، اس باؤنڈری کا خیال رکھیں، اور ہمیشہ جو تقویٰ کی جو باؤنڈری ہے اس باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ہمارے جو رشتہ دار ہیں، چاہے وہ نئے رشتہ دار بن رہے ہوں یا پرانے جو ہمارے رشتہ دار ہیں،
ان رشتہ داروں کو ہم ان کے ساتھ مل کر رہیں، ان کے ساتھ جڑ کر رہیں، ان سے کٹے نہیں، ان سے الگ مت ہوں، ان سے اپنے تعلقات کو توڑے نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے کہ رشتہ داروں کو آپس میں جوڑو، رشتے اور ناطے کو آپس میں جوڑو، اسے توڑو نہیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین اس سے بہت ناراض ہوتا ہے جب کوئی شخص اپنے رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، جب کوئی قطع رحمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں ہم کیا کریں گے؟ روزے رکھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، تسبیحات پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت ہوں گی۔ اگر ہمیں قرآن نہیں بھی پڑھنا آتا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ کم سے کم جتنا بھی ہم سے ہو سکے گا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر تو کہتے ہی رہیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھ لیں کہ اگر ہم نے کہیں قطع رحمی کی ہے، کہیں ہم نے رشتہ داروں کا دل دکھایا ہے، کہیں ہم نے پڑوسیوں کا حق مارا ہے، کہیں اپنے والدین کے حقوق غصب کیے ہیں، کہیں ہم اپنے بہنوں کا حق ہم نے مار رکھا ہے، ان کے مال کو ہم کھا گئے ہیں، بھائیوں کے ہم نے حقوق کو غصب کر لیا ہے، یا رشتہ داروں کے حقوق کو ہم نے پامال کر دیا ہے، تو یہ تمام ذکر و اذکار، یہ تمام نمازیں، یہ تمام روزے قیامت کے دن ہمارے کسی کام آنے والے نہیں ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اس لیے کہ حقوق العباد بہت اہم ہے۔ اگر حقوق العباد ہم سے گڑبڑ ہو گیا، یہاں پر معاملہ ہمارا گڑبڑ ہو گیا، تو قیامت کے دن سب سے پہلے اس کے بارے میں پکڑ ہوگی، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ لہذا جہاں ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، وہیں پر یہ بھی دیکھتے رہیں کہ ہم سے کہیں کسی کا حق تو نہیں غصب ہو رہا ہے، ہم نے کسی کا حق تو نہیں مار لیا ہے، ہم بہن کا حق تو نہیں کھا کر بیٹھ گئے ہیں، اپنے کسی بھائی کی زمین تو ہم نے نہیں ہڑپ کر لی ہے، اور کسی پر ہماری ذات سے ظلم تو نہیں ہو رہا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں دیکھنی ہے، اور سب سے پہلے آدمی اپنے رشتہ داروں میں دیکھے، اپنے رشتہ داروں میں، کیونکہ زیادہ تر لوگ اپنے رشتہ داروں پر ہی ظلم کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو غصب کرتے ہیں، زیادہ تر معاملات جو گڑبڑ ہوتے ہیں وہ اپنے ہی خاندان میں، اپنے ہی گھروں میں ہوتے ہیں، جیسے کہ بہن کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، جیسے کہ بھائیوں کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، جیسے کہ بیویوں کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، جیسے کہ ماں باپ کے والدین کے ساتھ تعلقات خراب ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں دیکھتے ہوئے ہمیں زندگی بسر کرنی ہے۔ تو رشتہ داری جو ہے یہ بڑا اہم شعبہ ہے، اس کو نبھانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تیسری چیز ہے عہد و پیمان کی پابندی۔ عہد و پیمان، ہم کسی سے کوئی لین دین کرتے ہیں، کسی سے کوئی معاملہ طے کرتے ہیں، کسی سے عہد و پیمان کرتے ہیں، تو اس کی پابندی کرنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ آپ کسی سے کوئی معاہدہ کرتے ہیں، آپ نے کسی سے قرض لیا اور کہا کہ میں فلاں تاریخ کو دے دوں گا، یہ ایک قسم کا عہد و پیمان ہے۔ اب اگر ہم اس عہد و پیمان کو پورا نہیں کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ بہت ہی سخت بات ہے، اور قیامت کے دن قرآن نے کہا ہے ان العہد کان مسئولا، اس عہد و پیمان کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا۔ آپ نے کسی سے قرض لیا، اب اس کو دوڑا رہے، اس کو نچا رہے، پریشان کر رہے۔ اسی طرح سے آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کر لیا، کسی سے عہد و پیمان کر لیے، اب آپ اس کو پریشان کر رہے ہیں، تو پھر قیامت کے دن اس کے بارے میں سخت باز پرس ہوگی۔ یہ شادی بھی ایک عہد و پیمان ہے، یہ شادی بھی، یہ نکاح بھی ایک عہد و پیمان ہے۔ کس طرح کا عہد و پیمان؟ عہد و پیمان یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کے سامنے، حاضرین مجلس کے روبرو، یہ عہد کرتے ہیں کہ میں فلاں کی بیٹی کو اپنے رشتے میں، اپنے نکاح میں اس کو لے رہا ہوں اور اس کے تمام حقوق ادا کروں گا۔ اس بات کا عہد و پیمان ہوتا ہے کہ میں اسے ستاؤں گا نہیں، اسے ماروں گا نہیں، اسے پریشان نہیں کروں گا، اسے طلاق کی دھمکیاں نہیں دوں گا، اسے بیجا جہیز کے نام پر، بیجا مطالبات کے نام پر میں اس کو ماروں گا، پیٹوں گا نہیں، اس کو ستاؤں گا نہیں۔ اس طرح کا عہد و پیمان ہوتا ہے۔ یہ چیزیں یہاں کہیں نہیں جاتی ہیں، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ قاضی جو بولتا ہے وہ کیا بولتا ہے؟ اتنے مہر پر ایک صاحب کی وکالت سے اور 2 صاحب کی گواہی سے حاضرین مجلس کے روبرو علاوہ نان نفقے کے میں نے آپ کو اس کے نکاح میں دیا کہ آپ نے قبول کیا، وہ کہتا ہے میں نے قبول کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جو علاوہ نان نفقہ ہے وہ کیا ہے؟ اس کے جو اخراجات ہیں، اس کا نان نفقہ کیا ہے؟ اس کا کپڑا ہے، اس کے میک اپ کا سامان ہے، اس کے کھانے پینے کے اخراجات ہیں، اس کے لباس ہیں، اس کی چھوٹی موٹی ضروریات ہیں۔ ان تمام ضرورتوں کو پورا کرنا ایک مرد کی ذمہ داری ہے۔ وہ اس کو لے کر جاتا ہے تو یہ نہیں کہ ذرا سی بات پر اس کو کسی چیز کی حاجت لگی تو اب اس نے آپ سے مطالبہ کیا تو اب اس کے کان پٹی پہ رکھ دیے، کہاں سے لاؤں اتنا پیسہ؟ اپنے باپ سے مانگ، فون کر اس کو وہی لے کر کے دے گا، تیرے اخراجات میں تھوڑی نہ اٹھاؤں گا۔ تو یہ جو اس طرح کی باتیں عموماً سماج اور معاشرے میں ہو رہی ہیں، یہ بالکل کیا ہے؟ بالکل اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ لہذا اس چیز سے ڈریے، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے بھائیو، اللہ سے ڈریے۔ قیامت کے دن اس کے بارے میں بڑی سخت بات پرس ہوگی۔
کسی کی بیٹی کو لے جانا، اس کو ستانا، اس کو مارنا پیٹنا اور اس پر ظلم و تشدد کرنا، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اور قیامت کے دن ظلم کے تعلق سے تو ہم یہ جان لیں کہ ظلم تو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرتا۔ ہم بار بار سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ظالم کی رسی بہت لمبی نہیں ہوتی ہے، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کی ظالم کی رسی کو کیا کرتا ہے؟ کھینچتا ہے۔ لہذا ظلم سے بچیں۔ ایسے ہی جب ہماری لڑکی کسی کے پاس جاتی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو تعلیم دیں کہ وہاں پر جانا تو جانے کے بعد کس طرح کے تمہیں رویہ اختیار کرنا ہے۔ وہاں پر جانا تو شوہر کو اس کا جو حق ہے اس کو دینا، اس کے والدین کا جو حق ہے اس کو دینا، ان کے تمام حقوق اور فرائض جو ہے ان حقوق اور فرائض کو ادا کرنا، یہ ذمہ داریاں ہیں۔ اور اسی سے کیا ہوتا ہے؟ ایک سماج اور معاشرہ وجود میں آتا ہے، صالح معاشرہ وجود میں آتا ہے، ایک بہترین خاندان اور ایک بہترین گھر وجود میں آتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک بہترین گھر، ایک بہترین سماج اور معاشرہ، ایک بہترین خاندان وجود میں آئے تو قرآن کی جو تعلیمات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اس کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنا ہوگا، تبھی جا کر کے ایک بہترین صالح معاشرہ سماج میں ایک بہترین صالح معاشرہ وجود میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ملک خلیل صاحب کی دختر نیک اختر حمیرہ تبسم، ان کو بشیر احمد ملک روشن صاحب کی وکالت سے رحمت صاحب عبد الکریم، اسی طرح سے شیخ جلیل شیخ رشید، ان دونوں صاحبان کی گواہی سے حاضرین مجلس کے روبرو علاوہ نفقے کے 11,000 روپیہ مہر معجل یعنی کیش شیخ سلیم صاحب، میں نے حمیرہ تبسم ملک خلیل کو آپ کے نکاح میں دیا کہ آپ نے قبول کیا؟ جی الحمدللہ۔ ملک خلیل صاحب کی دختر نیک اختر حمیرہ تبسم، ان کو بشیر احمد ملک روشن صاحب کی وکالت سے رحمت صاحب عبد الکریم، اسی طرح سے شیخ جلیل شیخ رشید صاحب، ان دونوں صاحبان کی گواہی سے حاضرین مجلس کے روبرو علاوہ نفقے کے 11,000 مہر معجل یعنی کیش شیخ سلیم صاحب، میں نے حمیرہ تبسم ملک خلیل کو آپ کے نکاح میں دے کے آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ۔ دعا فرما لے بھائیو۔ بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکم فی الخیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین الدین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا رب العالمین ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، نقصوں کو معاف فرما۔ یا اللہ نکاح کی جو مجلس یہاں پر منعقد ہوئی ہے اس کے اندر خیر و برکت ڈال دے۔ یا رب العالمین ان کو ہر قسم کے شر سے، فساد سے، ہر قسم کی لڑائی جھگڑے سے، ہر قسم کی بلاؤں سے، مصیبتوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کی نسلوں سے ایسی اولاد اٹھا جو تیرے دین کے داعی ہوں، تیرے دین کے خادم ہوں، تیرے دین کے عالم بلند کرنے والے ہوں۔ یا رب العالمین ہم سب کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔
یہ لے لو. السلام علیکم. شكرا يا ربي شكرا لديك قلبي شكرا